اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پھر گناہ، تو خداوند عالم ان پر عذاب نازل کیوں نہیں کرتا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بابا اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کہ انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب اگر کسی بستی میں سارے اللہ کے نافرمان اکٹھے ہوں، گناہگار ہوں اور ان پر عذاب نازل نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم ان کو آواز دے کر کہتا ہے کہ اے بستی والو، میری نافرمانی کرنے والو، اگر تمہارے درمیان یہ 3 افراد نہ ہوتے کہ جو مومن ہیں، کہ جو صبح سحری کے وقت اٹھ کر مجھ سے طلب مغفرت حاصل کرتے ہیں، اپنی مساجد کو آباد کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، خمس و زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، فرمایا کہ میں تم پر ایسا عذاب نازل کرتا کہ میں کسی کی پرواہ نہ کرتا۔ یعنی ایک تو وجہ یہ ہے کہ اگر عذاب نازل نہیں ہوتا، اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں، کسی موضع، کسی ضلع میں 3 مومن ہوں تو خداوند عالم ان مومنین کی برکت کی وجہ سے اس جگہ پر عذاب نازل نہیں کرتا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پھر گناہ کرتا ہے، تو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن جو آسمان کے فرشتے ہیں اس گناہ کی وجہ سے ایسی ایک بدبو آسمان کی طرف اٹھتی ہے کہ آسمان کے فرشتے تنگ آ جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، پروردگار تیری مخلوق ہے، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، ہم تنگ آ چکے ہیں اس کے گناہ دیکھ کے، ہمیں اجازت دے تاکہ ہم اس پر ایک بڑا سا پتھر ڈالیں اور اسے سرما بنا دیں۔ تو خداوند عالم حکم دیتا ہے، نہیں فرشتو، انتظار کرو، میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں۔ پھر جب وہی انسان پھر اسی زمین پر چلتا ہے اور پھر گناہ کرتا ہے، تو یہ زمین پکارتی ہے کہ پروردگار مجھ پر اکڑ کے چل رہا ہے اور پھر آپ کی نافرمانی کرتا ہے، مجھے اجازت دے تاکہ میں اس کو اپنے اندر دبوچ لوں، نگل جاؤں اس کو۔ تو خداوند عالم حکم دیتا ہے، نہیں زمین انتظار کر، میں اللہ بھی انتظار کر رہا ہوں۔ سامعین، کبھی آپ نے سوچا ہے وہ خالق ہو کر مخلوق کا انتظار کس چیز کا انتظار کرتا ہے؟ تو معصومین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ خالقوں کا انتظار کرتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ، کسی مرحلے میں آ کر مجھے اللہ کی بارگاہ میں یہ توبہ کر لے تاکہ میں اس کے تمام گناہ جو ہے نا وہ معاف کر دوں۔ خالق ہو کر انتظار کر رہا ہے۔ تو دعا ہے خلاق کے دو عالم ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔